ہوتے ہیں. ابھی کہاں سے شروع کروں؟ مشکل بھی ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے. پاکستان کا ڈائلما یہ ہے، یا عالم لوگ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، عالم لوگ بیٹھے ہیں، وہ پھر اس کی وہ کریں، تجزیہ کریں. پاکستان کا ڈائلما یہ ہے کہ برصغیر میں سیاست کے دوران کسی بھی مسلمان پارٹی نے ہندوستان کی تقسیم کا دعویٰ نہیں کیا. حر مجاہدین، احرار، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، خان عبدالغفار خان کی پارٹی، عبدالصمد اچکزئی اور بلوچ لوگوں کی پارٹیاں، چونکہ ہندوستان ہم سے اکٹھا چھینا گیا تھا تو لوگ اس کے لیے اکٹھی کوشش کر رہے تھے. اور پھر محمد جناح صاحب آخر وقت تک کوشش کرتے رہے، وہ قوم پروروں کے ساتھ تھے. جناح صاحب پہ تو یہ پاکستان نہرو کی ایک کانفرنس نے توپا. کرپس مشن پہ محمد علی جناح صاحب یونائٹڈ انڈیا کے 3 گروپ پہ متفق ہو گئے تھے. پھر محترم ابوالکلام آزاد نے شاید ان کا دل وہ یہ سمجھے کہ میرا مشن مکمل ہو گیا ہے، انہوں نے کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دیا اور نہرو صاحب کانگریس کے صدر بنے. پہلی کانفرنس میں اس نے کچھ ایسی بات کی جس سے جناح صاحب ناراض ہوئے اور وہ کرپس مشن کا جو فارمولہ تھا وہ خراب ہوا. کرپس مشن کے سے پہلے محمد جناح صاحب کے ذہن میں یہ نقشہ تھا. وہ ایک کنسٹیٹیوشنسٹ تھے، وہ آئین کو سمجھتے تھے، وہ انتہائی پڑھے لکھے انسان تھے. اسی لیے انہوں نے ایک ایسے ہندوستان میں جہاں اکٹھے ہم رہتے ہوں، انہوں نے 1940 کا ریزولوشن ڈرافٹ کیا. 1940 کے ریزولوشن میں بڑی آبادیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساورن سٹیٹس، اور اگر کوئی یہ گڑبڑ کرے گا تو سٹیٹس کو یونین سے علیحدگی کا اختیار ہوگا. یہ جناح صاحب نے خود لکھا ہے 1940 ریزولوشن. برائے پاکستان میں مزید نہیں جاتا. غلطی دوسری یہ ہو گئی، پاکستان ایک ملک بنا تھا، اس کو سیاسی لوگوں نے چلانا تھا. بدقسمتی سے محمد علی جناح کے دوستوں نے انہیں کہہ دیا کہ ہر اس پارٹی نے جس نے آپ کی مخالفت کی ہے اس کو سیاست سے فارغ کر دو. ہم نے سیاسی لوگوں کو ایک سیاسی کام سے منع کر دیا. غفار خان کو اپنے منع کر دیا، بلوچ لیڈروں کو اپنے منع کر دیا، حر مجاہدین کو اپنے نکال دیا، احرار کو نکال دیا، جماعت اسلامی کو نکال دیا، جمعیت علماء اسلام کو نکال دیا. لیکن پھر پاکستان چلانے کے لیے کیا ہوا کہ غفار خان کے مقابلے میں فلانی خان کو لاؤ، اس کی 40,000 جریب زمین ہے، کچھ مانگتا ہوگا، کوئی مجھ دے دو، کوئی 2 مربے دے دو، زندہ باد لیا. بزنجو صاحب، گل خان نصیر بلوچ لیڈروں کے مقابلے میں کسی فلانے بلوچ سردار کو لے آؤ، جو کچھ وہ مانگتا ہے کچھ دے دو. اس طرح میں معافی چاہتا ہوں، ہم نے پاکستان کی سوسائٹی میں کرپشن انجیکٹ کی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نفسیات یہ ہے کہ ہم ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں، جانے والے کو گالیاں دیتے ہیں. کرپشن ہماری سوسائٹی کا حصہ بن گئی. مزید میں نہیں جاتا اس میں، باقی عالم لوگوں کے تجزیے کے لیے چھوڑتا ہوں. پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان بن گیا. یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے. نظریہ پاکستان کی جو ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں گالیاں ملتی ہیں. 11 اگست 1947 کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں محمد علی جناح کی تقریر کو کوئی اور نہیں کرتا کہ اس شریف آدمی نے کیا کہا کہ پاکستان کیسے ہوگا، کیسے چلے گا. ہم جب اس پہ بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں
ہم نے بھی بس چپ سادھ لی ہے. کلاسیکل تقریر ہے 11 اگست کی، بہترین تقریر ہے. اس میں اس شریف آدمی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے کمال کر دیا. وہ کہتا ہے یہ دنیا کہے گی کہ ایک بہت بڑا انقلاب آیا، ہندوستان تقسیم ہوا، لیکن جس انداز میں تقسیم ہوا تھا ان لہروں کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آج سے یہ باتیں بھول جاؤ، پاکستان کو ہم نے چلانا ہے. جو ہندو ہے وہ ہندو رہے، اپنے ٹیمپل میں جائے، جو سکھ ہے وہ اپنے عبادت گاہ میں جائے، جو مسلمان ہے فلانی جگہ جائے. ہم نے اس ملک کو اقربا پروری سے، رشوت سے، فلانی سے بچانا ہے. اس کو کوئی اور نہیں کرتا، کوئی نہیں. درمیان میں لوگ آ گئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کے مخالف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کو مخالف نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے لا الہ الا اللہ والوں، آپ نے تو محمد علی جناح کو کافر ڈکلیئر کیا تھا. اپنی اس پتہ نہیں کیا 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 تھا. بہرحال ہم پاکستان میں، ہمارا ملک، ہم پاکستان سے بیزار اس لیے نہیں ہو سکتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں عالم لوگوں سے، 10 اگست کو ہم کیا تھے؟ 10 اگست کو پنجابی کون تھا؟ بلوچستان کا آدمی کون تھا؟ پشاور کا آدمی کون تھا؟ ہم کچھ تو تھے، پاکستانی تو ہم نہیں تھے. 10 اگست کو ہم جو کچھ بھی تھے، لیکن اپنے مادر وطن میں ہم رہ رہے تھے. 14 اگست کو ہمیں کہا گیا کہ تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں بلوچ ہوں، تم نے یہ نہیں کہنا کہ میری زبان بنگالی ہے، تم نے یہ نہیں کہنا کہ میری زبان پشتو ہے. بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو ہم نے بنگالی زبان کے بات پہ گولیاں چلائیں، وہی گولیاں پاکستان کی بربادی کا باعث بنی. آج وہی دن تمام دنیا کی زبانوں کا دن کے طور پہ منایا جاتا ہے. پاکستان کو چلانے کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. لاہور ہے، لاہور، تخت لاہور مشہور ہے. پہلا سوال یہ ہے، اس کا حل ہمیں بتا دیں. پاکستان فوج کے لیے یا فوج پاکستان کے لیے؟ اس سوال کا ہمیں جواب دے دیں، پھر معاملہ آسان ہو جائے گا. پاکستان فوج کے لیے یا فوج پاکستان کے لیے؟ اگر پہلے والی بات ہے، پھر ہم چادر سمیٹ کے اختر جان مینگل، میں، مالک، پٹھان، بلوچ، افراسیہ پٹک چلے جائیں گے. دیکھیں گے یار یہ ملک فوج کے لیے. اور اگر فوج پاکستان کے لیے، ہم اتنے پاگل نہیں ہیں. میں ان سب کے بیاہ پہ کہتا ہوں، اختر جان کے بیاہ پہ کہتا ہوں، افراسیہ کے بیاہ پہ کہتا ہوں، بابر صاحب کے بیاہ پہ کہتا ہوں، مالک کے بیاہ پہ کہتا ہوں. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ فوجوں کے بغیر ملک چلتے ہیں. نہ ہم اتنے پاگل ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ایجنسیوں کے بغیر، ایجنسیاں ایک ملک کی کان اور آنکھیں ہوتی ہیں. ہماری خواہش ہے، ہم سے لکھ کے لے لو، قرآن مجید کے صفوں پہ لکھ کے لے لو. ہم چاہتے ہیں، خدا کرے کہ ISI MI CIA سے، KGB سے، موساد سے، دنیا جہاں کی ایجنسیوں سے بھی کمپیٹنٹ ایجنسیاں بنے. لیکن ایک بات مہربانی کر، ایک غلطی وہ کر رہی ہیں. ایک سائنسدان، کوئی بلوچ بیٹا، کوئی سندھی لڑکا، کوئی پنجابی لڑکا نئی چیز ایجاد کر سکتا ہے، ایک نیا جہاز، ایک نیا چپ، ایک نیا ٹیلی فون. لیکن ہماری ایجنسیاں بدبخت لیڈرز ایجاد کرنے میں لگی ہوئی ہیں. لیڈرز کے نٹ بھی انوینٹڈ، خدا کو مانو یار، لیڈرز کے نٹ بھی انوینٹڈ. لیڈر لوگوں سے نکلے گا، لوگوں سے نکلے گا. اس کی شکل آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، اس کا رنگ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، اس کا لنگ یا پگڑ یا جو آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ لیڈر بنتا ہے. یہاں یہ تجربے ہو رہے ہیں. لیڈر چن لیے جاتے ہیں، پھر بدقسمتی میں معافی چاہتا ہوں، پھر ان کو کرپٹ کیا جاتا ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ان کے فائل رکھے جاتے ہیں، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. ابھی ایک ایسا غریب آدمی جو تم سے ڈرتا ہو، وہ جائے گا امریکہ کے پریزیڈنٹ کے سامنے بیٹھے گا، معاہدہ ہو رہا ہوگا، چونکہ وہ غریب آپ کے بغیر دستخط نہیں کر سکتا، تو ایک دوسرے کو اشارے کریں گے، وہ اس خانے جائے گا، جی گی کرا. آرٹیکل یہ ہے.
پھر دوسرا بھاگے گا جی کی کر. ایسے مت کرو خدا کے لیے. پاکستان 25 کروڑ انسانوں کا ملک ہے. ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہم میں ایسے انسان نہ ہوں جو ملک چلا سکیں. کمپٹنٹ 25 کروڑ انسان. الیکشن ابھی الیکشن ہوئے تھے, جس انداز میں, معافی چاہتا ہوں, جس انداز میں کہتے ہیں دہشت گردی. دہشت گردی کیا ہے؟ آپ نے 25 کروڑ انسانوں کو آپ نے بندوق کے زور پہ دہشت زدہ کیا. انہوں نے ووٹ دیے تھے محترمہ کو, اپنے محمود کے نام لکھوا لیے. کس لیے؟ کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی آپ کا آدمی تھا, آپ اس کو جانتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاتا باتوں کے. میرے دوست ہیں سارے, مسلم لیگ کے ساتھ میرا انتہائی قریبی رشتہ ہے, پیپل پارٹی سے ایک قریبی رشتہ ہے. کہتے ہیں کم سے کم لغات. آپ مسلم لیگ قیادت سے کہہ دیں یہ چلی گئی ہے, یہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے کہہ دیں ہم سے ایک وعدہ کر لو کہ آپ نے ایجنسیوں سے ہدایات نہیں لینی, پاکستان بچ جائے گا. آپ ہم سے یہ وعدہ کریں کہ آپ نے فوجیوں سے ایجنسیوں سے ہدایت نہیں لینی, پاکستان بچ جائے گا. ہاں بسم اللہ کریں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں افواج پاکستان, ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی بہترین فوج ہو. دیکھیے میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں خدا کے لیے مہربانی کریں. the sooner the better. آپ مہربانی کریں, جس طرح دنیا کی فوجیں گزارا کرتی ہیں اس طرح گزارا کرو. جس طرح دنیا کی ایجنسیاں گزارا کرتی ہیں, ISI MI, اسی طرح گزارا کرو. پاکستان ودن 10 سال میں بہترین ملک بن جائے گا, بہترین ملک بن جائے گا. ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں, یہ کام آپ کا نہیں ہے. ہم حلف لیتے ہیں, یہاں جج صاحبان بیٹھے ہیں, وکیل صاحبان بیٹھے ہیں. حلف وعدہ ہوتا ہے, حلف قسم ہوتی ہے. حلف آپ اور آپ بلیور آپ خدا کے درمیان یا آپ کے وجدان کے درمیان یا انسانوں کے درمیان حلف وعدہ ہوتا ہے. ہمارے آرٹیکل ہمارے اس میں ان کا لکھا ہوا ہے, سپاہی سے لے کر جرنیل تک, کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. اس پہ آپ چلیں, باقی دیکھیں پاکستان کو ہم کس طرح چلاتے ہیں. دوسری بات یہ, ہمیں بڑے بھائی سے, پنجاب بھائی سے نہ غلط کام کی سفارش کرتے ہیں, نہ انہیں ہم کچھ کرنا ہے. ہم سے یہ کہتے ہیں مہربانی کریں. یعنی ہم 25 سال سے 75 سال سے ہم 3 ضلعوں کی فوج کو پاکستان کی فوج مانتے ہیں. 3 ضلع پوٹار کو شامل کر کے 4 ضلع ہو جاتے ہیں. 4 ضلعوں کی فوج کو ہم پاکستان کی فوج مانتے ہیں. کیا اس فوج میں میرا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی افواج میں سندھی کتنے ہیں, آپ کی افواج میں بلوچ کتنے ہیں, آپ کی افواج میں سرائکی کتنے ہیں, ہم خیرات نہیں مانگتے, ہم حق کی حکمرانی میں حصہ چاہتے ہیں. ہم حق کی حکمرانی میں حصہ چاہتے ہیں, ہمیں ہمارا حصہ دو. خیرات نہیں, زکوٰۃ نہیں, ہمیں حق کی حکمرانی میں ہمارا حصہ دو. ورنہ اگر سڑکیں بنانا ہوتی, پل بنانے ہوتے, ریلیں بنانی ہوتی, تو انگریز 200 سال پہلے چمن سے لے کر کلکتہ تک ہمیں بہترین ریلوے نظام دیا تھا. ایئر کنڈیشن نہیں تھا. چمن میں کندار کے فروٹ کے ساتھ اس کی برف کی سلیں رکھ کر سما سٹک جاتی تھی, سما سٹا میں پھر سلیں ہو جاتی تھی. ہماری پیریشیبل فروٹ کندار کی پہنچ جاتی تھی کلکتہ. بہترین نظام دیا تھا. یہاں سے لے کر لنڈی کوتل سے لے کر کالاباغ, وہ ساری ریلوے لائن پاکستان بننے کے بعد آدھی ہم نے چوری کر دی ہیں, خراب ہو گئی, بیکار ہو گئی ہیں. اگر حکومتوں کا کام سڑکیں بنانا ہے, انگریزوں نے بہترین پولیس کا نظام ہمیں دیا. یہاں بڑے اچھے وکیل بیٹھے ہیں, جج بیٹھے ہیں. ہمیں جوڈیشری کا بہترین نظام دیا. ہمیں بہترین FC کالج اور گیٹس کالج اور فلانا کالج. پھر محمد علی جناح صاحب اور گاندھی جی کو کیا پڑی تھی کہ انگریز نکل جاؤ. ہمیں ان کی سب آنکھوں سے دشمنی نہیں تھی, نہ ہمیں ان کی عیسائیت سے دشمنی تھی, نہ ہمیں ان کی رنگ و رنگت سے دشمنی تھی. ہم حق کی حکمرانی چاہتے تھے. 14 اگست
1947 کو, یا عمران خان ٹھیک کہتا ہے, 14 اگست 1947 کو جو آزادی آئی ہے وہ اوپر سے نیچے تک اب تک نہیں گئی, اوپر سے نیچے تک اب تک نہیں گئی. کرپشن کی بات ہو رہی ہے, معافی چاہتا ہوں, مالک نے بڑی احتیاط کی, اختر جان بھی یہاں بولا, میں کیا کہوں, ایک آدمی گیا تھا سیٹ خریدنے, اس کی ویڈیو جس کو بھی چاہیے میں دکھا دوں گا. اس کی ویڈیو کے الفاظ یہ ہیں کہ میں تو گیا, فلانا کرنل, فلانا میجر, فلانا بریگیڈیئر, فلانا وہ. یار وہ تو یہ بہنیں بیٹھی ہوئی, میں نہیں کہہ سکتا. یہ تو یہ جو علامہ اقبال کے اس کے ساتھ جو بازار تھا یہ نام اس نے لیا, وہاں تو یہ بازار تھا بھائی, بس پیسے چل رہے تھے, میں اتنے پیسے لے کے آیا. اور اس کا بیٹا ممبر بنا, اس ویڈیو کے ساتھ اس کا بیٹا ممبر بنا. جس سے جیتا تھا وہ بھی زندہ ہے, ہماری پارٹی کا تھا. دوسرے سے ہماری پارٹی کا یہی حال, مالک کی پارٹی کا یہ حال اختر جان کا ہوا. اربوں روپے, میں بری بات ہے لوگ سنتے ہیں, اربوں روپے وہاں سے لائے گئے, 30 کروڑ ایک سیٹ پہ. ابھی مجھے سے آدمی, میں پھر بھی گزارے وہ کر دوں گا, اس چیز سے, اس آدمی سے جب آپ 30 کروڑ روپے لیں گے وہ سود موت کر کے آپ کو دے دے گا, لیکن یہ 30 کروڑ وہ پاکستان کے پیٹ سے نکالے گا اور مستقبل محفوظ کرنے کے لیے 30 کروڑ کی رشوت کرے گا. یہی وجہ ہے آج غریب رول رہا ہے. دیہڑی دار مزدور کی حالت کیا ہے پنجاب میں, پنجاب کی کسان کی حالت کیا ہے, بلوچستان میں ہماری جو, ہم تو ویسے بھی آپ جو کچھ کہتے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں, خرجان بھی بیٹھا ہوا ہے, مالک بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ ہمارے بڑی بڑی چادروں کو نہ دیکھیں, ہماری گاڑیوں کو نہ دیکھیں. غریب بلوچ مرد کے پاس تیسرے جوڑے کا تصور نہیں ہے تمام بلوچستان میں. ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے, پشتون بلوچ دونوں. وہ ہماری جھوٹ موٹ کی آبادی اگر اب ملا کے بھی کہیں, ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. ہمارے وسائل دنیا کے یورپین ملکوں سے سب سے زیادہ ہیں, پھر ہم کم بکو مر رہے ہیں. ہم آپ سے خیرات نہیں مانگ رہے, زکوٰۃ نہیں مانگ رہے. آپ آج اعلان کر دیں, آپ آج اعلان کر دیں, یہ پارلیمنٹ آج اعلان کر دے کہ جس قومیت, جس قوم کے علاقے میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ پہلا آئینی حق ان کے بچوں کا. یہ ساری دہشت گردی کی ساری غبارے سے ہوا نکل جائے گی. پھر بھی اگر کوئی دہشت گردی کر رہا تھا تو وہ بیمار ہے, اس کا علاج کر دیں گے, اس کا علاج کر دیں گے. یہ کہ جی ہندوستان یہ کر رہا ہے, اسرائیل یہ وہ کیوں نہ کرے؟ یعنی آپ دشمن سے رحم کیا پھر کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کرے؟ وہ جب آپ ایک بچے کو تنگ کرتے ہیں وہ بھاگے گا. خدا کو مانو, یہ لاہور ہے, میں بالکل جولی تو نہیں رکھ سکتا. آپ کا دشمن, آپ سے میرے مراد پاکستان کا, یعنی ہماری افواج کا مخالف دنیا میں کسی بھی کمی کا محتاج نہیں ہوگا. اسے اینٹی ٹینک بھی ملے گا, اسے اینٹی فلانا بھی ملے گا, اینٹی میزائل بھی ملے گا, دنیا جان کے پیسے ملیں گے. پھر آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا. یوکرین اتنا چھوٹا ملک ہے, یوکرین اتنا چھوٹا ملک ہے, روس نے اسے بنایا ہے, بلکہ روس کا حصہ تھا. اس کو خارجی دنیا نے سپورٹ دی ہے. 4 سال سے لوگ مر رہے ہیں, یوکرین کا علاج نہیں ہو رہا. یوکرین کے مقابلے میں یہ جو علاقے ہیں پشتون علاقے, یہ جو سارے بلوچ انڈس کے اس پار جو انسرجنسی ہے, خدا کے لیے میں معافی چاہتا ہوں, خدا کے لیے اگر خدا نخواستہ انہوں نے کہہ دیا, یعنی ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اختر جان نے بات کی اپنے بھائی کی, اس میں وہ نہیں کر سکا. اختر جان کا بھائی گھر سے اٹھایا گیا, پتہ نہیں انہوں نے دیکھا بھی, اس سے چھوٹا تھا, بہت بڑا تھا. اس کے بعد نہ والدین نے دیکھا, نہ بچوں نے دیکھا, نہ کسی نے دیکھا ابھی تک. نوروز خان کو کس طرح پھانسی دی گئی, فلانے کو کیا ہوا, پشتونوں کے ساتھ کیا ہوا. یہاں جج صاحب بیٹھے ہیں, مہربانی کریں, کیسے ہوگا؟ آپ پنجابی لڑکے کو, سندھی لڑکے کو, پشتون لڑکے کو, بچوں کو, ان کو CRPC 144 کی خلاف ورزی میں گولیوں سے ماریں گے.
اور جو آئین پڑھتا ہے اسے آپ کچھ نہیں کہیں گے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا, ناٹ ایٹ آل. آپ ہمارے بچوں کو پنجابی ہو, سندھی ہو, فلانا ہو, آپ انہیں گولیوں سے مارتے ہیں, اور آئین کو توڑنے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا, ملک توڑنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا. مہربانی کرے ہمارے ساتھ بیٹھے, آئے, ان افواج کو سنبھالیں, ان افواج کو ہم سمجھائیں ہماری اپنی افواج ہیں. اس طرح نہیں چلے گا. پاکستان میں ہماری بڑی پارٹیوں نے, بسم اللہ کریں, لاؤڈلی اسپیکر, آئین بالادست ہوگا, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, ساری پالیسیاں وہاں سے اوریجنیٹ کریں گی, ہر ملت, ہر قوم, ہر صوبے کے اس پہ وہاں کے بچوں کا حق ہوگا. میرا دوست نواز شریف سے دستخط کر کے لے آئے, یہ پیپل پارٹی سے اختر جان سے میں لے لوں گا, مالک سے میں لے لوں گا, عمران کا ذمہ وار میں, آئے پاکستان کو چلاتے ہیں. آئے, کم آن دستخط کریں, یہاں کریں, لاہور کے بسم اللہ. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, عدالتیں اپنے فریم میں آزاد ہوں گی, پریس اپنے فریم میں آزاد ہوگا, افواج پاکستان آئین کے فریم میں رہتے ہوئے اپنے وہ کریں گی, پاکستان چل بھی جائے گا, خوش ہوگا, بہترین ملک بنے گا. شہباز بھائی نے کل بات کی تھی پرسوں کہ میں اور آرمی چیف گئے تھے کچھ مانگنے کے لیے, الفاظ اس کے بھی یہ تھے کہ مانگنا بہت مشکل کام ہے. ایک اچمی ملک جو ٹینک بناتا ہے, جو توپیں بناتا ہے, جو بہترین چیزیں بناتا ہے, وہ فخر یہ نہیں ہوگا. شہباز لکھ قسم خدا کی, شہباز بھائی, نواز شریف بھائی, پیپلز پارٹی کے لوگوں, مہربانی کرو, آج فیصلہ کرو کہ ہم نے طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ کو بنانا ہے. پاکستان ود ان 5-10 ایئرز بہترین ملک بن جائے گا. لوگ اس کو دیکھنے آئیں گے, لوگ اس وہ کریں گے. ایک پتہ نہیں, میں ان بڑی پارٹیوں سے تو ہم نے آخر ایک لینا ہے. پاکستان میں بعض ایسے خاندان ہیں, پشتون میں بھی, بلوچ میں بھی, سندھی میں بھی, سرائکیوں میں بھی, فلانا میں بھی, جو ایک دن بھی اقتدار سے باہر نہیں رہے. جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہاں جا کے چلے جاتے ہیں. جب تک ان ایور گرین درختوں کو آپ بیخ سے نہیں اکاڑیں گے پاکستان نہیں چلے گا. میں کہوں انہی کو محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ایک ورن ایٹن پاکستان ملا ہے, اور جو میری جیب میں کوئنز ہیں وہ سارے کوٹے ہیں. ان کوٹے سکھوں کو فوج بھی چلا رہی ہے, پیپل پارٹی بھی چلا رہی ہے, مسلم لیگ بھی. خدا کو مانو, ہمارے مارکیٹ کو بدنام مت کرو. ان کوٹے سکھوں کو ڈالو کسی کڈے میں, فارغ کر دو. آئیں ہم پہ بھروسہ کریں, آئیں. میں چاہتا ہوں, آخری بات, پہلا مرحلہ لگا, بعض بہادر ججوں نے استعفیٰ دیا کہ یہ ظلم ہے آئین کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ. وہ غریب نوکریوں سے بھی گئے, تاریخ کے اس میں بھی غائب ہو گئے, مانیٹری لاسز بھی ان کو ملی. میں یہ تجویز کروں گا کہ عمران خان سمیت ساری پارٹیاں یہ فیصلہ کریں کہ جب ہماری نئی پارلیمنٹ آئے گی ہم ان ججوں کو ہیروز آف ڈیموکریسی ڈکلیئر کریں گے, ہیروز آف ڈیموکریسی. اور جو مانیٹر لاس ہوا ہے ان کو دے ول بی کمپنسیٹڈ. کوئی ججمنٹ سے ناراض نہ ہو. اور جن ججوں نے پی سی او کے تحت, فلانا کے تحت, فلانا کے تحت حلف اٹھائے ہیں, ان کی تصویریں باہر پھینکو یار, ان کی تصویریں نکالو اس سے, تاکہ کچھ تو ہو. ابھی تو بالکل فلسفہ غلط ہو گیا. جو بکتا ہے وہ اچھا پاکستانی, جو وفاداریاں بیچتا ہے وہ اچھا پاکستانی, جو وفاداریاں خریدتا ہے وہ اچھا پاکستانی, اور جو نہیں خریدتا اس کو ڈنڈے مارو, اس کو گولیاں مارو. ڈی چوک میں کیا ہو رہا تھا؟ ڈی چوک میں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے تحت بچے نکلے تھے, مرد آباد زندہ باد, سیدھا ان کے سر میں گولیاں ماری گئی, سیدھا. اور پھر تنگنوں میں خدا کو مانے, آپ کے رشتہ دار ہوں گے وہ پولیس والوں, اللہ کو مانو. اقتدار میں بیٹھے میرے دوستوں, خدا کو مانو. دنیا اپنے بچوں کی جذبہ حریت کو نہیں کوٹتی, جذبہ حریت کو ابارتی ہے. آپ جذبہ حریت کو کوٹتے ہیں, ان کی بے عزتیاں کرتے ہیں. محترم پردہ خواتین کو آپ تانوں میں, میں کیا کہوں, میں نے بیٹھی ہوئی, میں کچھ نہیں کہہ سکتا.
آپ خدا نخواستہ میرے کپڑے اتارتے ہیں الو کے چاچے تم کیا دیکھو گے؟ کیسی چیز دیکھو گے جو تیرے باپ کی نہیں ہے، جو تیرے بھائی کی نہیں، جو تیری ماں کی نہیں، جو تیری بہن کی نہیں ہے؟ خدا کو مان ویسا نہ کریں. رسپیکٹ ایچ ادر. آئیں ہم ایک دوسرے کو ساتھ دیں. سیاست میں ایک نیا رویہ، ہمیں وہ بات کہیں بھی نہیں کرنی چاہیے جو ہم اپنی بہن کے سامنے نہیں کر سکتے. کہیں بھی کسی محفل میں، کسی جلسے میں جو بات ہم اپنی ماں بہن کے سامنے نہیں کر سکتے وہ ہمیں جلسوں میں نہیں کرنی چاہیے. وی شوڈ ناٹ کراس. ان چار دیواریوں میں ہماری عزت رہتی ہے. وی شوڈ ناٹ کراس دیٹ. آپ کی بہن میری بہن، آپ کی ماں میری بہن. آئیں نئے سرے سے پاکستان کے وہ کریں. میں بس معافی چاہتا ہوں آپ کی بڑی مقصوری کی. بہت کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن نہیں کہوں گا. گاڈ بلیس یو. بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد. آمریت مرد آباد. جمہوریت زندہ باد. باقی ہزاروں بچے جیل میں، ہزاروں بچے، عورتیں جیل میں. ٹھیک ہوا؟ آپ سب کا بہت